مقتول کے لواحقین جب تک ذاتی حیثیت پہ عدالت میں پیش ہو کر راضی نامے کی تصدیق نہ کریں راضی نامہ نہیں ہوتا۔ اگر ویڈیو لنک کے ذریعے راضی نامے کی تصدیق کا سلسلہ چل نکلا تو پورے نظام پر سمجھوتا ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ میں قتل کیس راضی نامہ کی سماعت کے دوران جسٹس نعیم اختر افغان کے ریمارکس۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے تصدیق نہیں ہو سکتی کہ مقتول کے ورثاء نے راضی نامہ دباؤ میں آ کر کیا یا اپنی مرضی سے۔ قتل کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے ورثاء اور قاتل کے مابین راضی نامے کی تصدیق سے انکار۔ آصف علی بنام ریاست کیس کی سماعت 1 ماہ تک ملتوی۔ پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل کی نااہلی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 5 اگست کے نوٹیفیکیشن پر مزید کارروائی سے روک دیا۔ الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری، 14 دن میں جواب طلب۔ درخواست کی سماعت جسٹس وقار احمد اور جسٹس اعجاز خان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ وکیل درخواست گزار نے دلائل میں بتایا کہ انسدادی دہشت گردی فیصل آباد نے درخواست گزار کو 10 سال قید کی سزا سنائی۔ الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا۔ جسٹس وقار احمد نے ریمارکس دیے کہ آئندہ سماعت پر اس کیس کے دائرہ اختیار پر آپ کو سنیں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس میں اہم پیش رفت۔ عدالت کا سپرنٹنڈنٹ کو فیملی اور وکلاء کو جیل سماعت میں آنے کی اجازت دینے کا حکم۔ اڈیالہ جیل کی گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ جن وکلاء کے وکالت نامہ جمع ہیں سپرنٹنڈنٹ ان کو آنے کی اجازت دے۔ جیل کے باہر جو فیملی ممبرز موجود ہیں ان کو بھی سماعت میں آنے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے سپرنٹنڈنٹ کو احکامات جاری کرنے کے بعد درخواست نمٹا دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں حج کوٹا کے خلاف کیس میں ٹور آپریٹرز تقسیم۔ مزید 12 ٹور آپریٹرز نے درخواستیں واپس لے لیں۔ درخواست گزاروں کا پٹیشن میں بغیر رضامندی نام شامل کیے جانے کا انکشاف۔ جسٹس محمد اعظم خان نے نجی ٹور آپریٹرز کی متفرق درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے نجی ٹور آپریٹرز کی متفرق درخواستیں منظور کر لیں۔ بھارت نے مزید پانی چھوڑ دیا۔ قصور میں دریائے ستلج بفر گیا۔ پانی کا بہاؤ 2 لاکھ کیوسک، ہزاروں ایکڑ زمین دریا برد، 50 سے زائد دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ پانی گھروں میں داخل ہونے سے اہل علاقہ نقل مکانی پر مجبور۔ کئی حفاظتی بند ٹوٹ گئے، فصلیں تباہ۔ گنڈا سنگھ والا پر پانی کا بہاؤ بڑھ کر 1,88,188 کیوسک ہو گیا۔ بہاولپور اور بہاول نگر کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ احمد پور شرقیہ کے دیہات شمس آباد، بیلی، بقاپور، بستی بھٹا، بستی جھلن اور بستی گھلو پانی میں گھر گئے۔ وسیع زرعی اراضی زیر آب۔ دریا چناب میں سیلاب کے خطرے کے پیش نظر مساجد سے اعلانات کیے گئے۔ این ڈی ایم اے نے مادھوپور ڈیم سے پانی کے اخراج کی وارننگ جاری کر دی۔ آئندہ 48 گھنٹوں میں دریائے راوی میں جیسر کے مقام پر سیلابی صورتحال متوقع ہے۔ پاکستان کے 7,500 گلیشیئرز میں سے 45% پگھل گئے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انکشاف۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو $4 ارب سالانہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کو نیشنل سیکیورٹی کے طور پر لینا ہوگا۔ موٹر وے کی طرح اہم دریاؤں پر رائٹ آف دا وے مقرر کر دیں تاکہ آبادی کناروں سے دور رہے۔ پوری دنیا میں آبادی کم ہو رہی ہے، ہمارے ہاں ٹرینڈ مختلف ہے۔ لوگ ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں نہیں رہنا چاہیے۔ مونسون کا 8واں سپیل 10 ستمبر تک چلے گا۔ عام آدمی کے لیے خاص سواری۔ اب پنجاب کے ہر ضلع میں جدید بسیں چلیں گی، کرایہ 20 روپے ہوگا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے خوشخبری سنا دی۔ شنگھائی سی پورٹ سے مزید 100 جدید ترین الیکٹرک بسیں شپ پر پاکستان روانہ۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب کے ہر ضلع میں دسمبر تک جدید ترین الیکٹرک بسیں چل رہی ہوں گی۔ بسوں میں CCTV مانیٹرنگ ہوگی تاکہ خواتین کو پریشان کرنے کا سدباب ہو سکے۔ وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کی نئی کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات۔ وزیراعلیٰ سندھ نے کہا حکومت ریونیو اور سروس ڈیلیوری کو بہتر بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ غیر ترقیاتی اخراجات میں کمی، پینشن ریفارمز اور ڈیجیٹل ادائیگیوں کے نظام پر کام جاری ہے۔ سندھ حکومت نئے ٹیکس ریونیو میں شرح نمو بڑھانے پر بھرپور توجہ دے رہی ہے۔ ملاقات میں زرعی ٹیکس، سیلز ٹیکس آن سروسز اور پراپرٹی ٹیکس کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں اور عوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ بارشوں سے مشکلات میں گھرے عوام کے ساتھ ہیں۔ اراکین اسمبلی اپنے حلقوں میں عوامی مسائل کے حل کے لیے بھرپور کوشش کریں، عوام کی داد رسی کریں اور مشکل وقت کا سہارا بنیں۔ بلوچستان کی سرزمین پر سبز انقلاب کی شروعات۔
बंजर पहाड़ बरसों बाद हरियाली की नई उम्मीद से जगमगा उठे। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी का ग्रीन विजन आने वाली नस्लों के लिए उम्मीद और खुशहाली का पैगाम बन गया। पहले मरहले में 5 मई 2025 को फ्लैग पहाड़ और कोहे महरदार पर 4000 पौधे लगाए गए। शहतूत, सरू, कोयटा, पाइन, नीम और कीकर पहाड़ों की ढलवानों पर उगाए। दूसरे मरहले में 15 जुलाई से 15 अगस्त स्लीपिंग ब्यूटी पहाड़ पर 8000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। अगले मरहले में हना वेस्ट पहाड़ पर 49 एकड़ पर फलदार दरख्त। हर इदारे में लूटमार का बाजार गर्म। साहिवाल मेडिकल कॉलेज और DHQ अस्पताल में अद्वियात की खरीदारी में माली बेज़ाब्तगियां। वज़ीर आला पंजाब का पेडा एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म। नई इंक्वायरी कमेटी तश्कील। तहकीकात में साबिक MS डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, हबीब जिलानी वैंस, मोहम्मद दिलमीर खान, जियाउल हक भुट्टा समेत दीगर अफसरान को नामजद किया गया। डॉक्टर गौस अली सियाल, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जावेद, सलीम अहमद और हाफिज अनीसुर रहमान के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक मुतादिद अफसरान के खिलाफ पेंशन में कटौती और 15 लाख रुपए से जायद रिकवरी की सिफारिश है। बैंक लॉकर्स भी गैर महफूज, रखवाले चोर निकले। गुजरात के नेशनल बैंक की 3 ब्रांचेस के अफसरान ने खातादारों के लॉकर से 9 करोड़ रुपए से जायद का असली सोना निकालकर नकली सोना रख दिया। 6 अफसर गिरफ्तार। सोने का खरीदार सुनार फरार। लॉकर्स में मौजूद सोने की तस्दीक करवाने का हुक्म। पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरा इलाकों में अपने अवाम के शाना बशाना। बालाकोट के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी। पाक फौज के मेडिकल कैंप में 1327 से जायद अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। बालाकोट के मकामी अफराद के लिए मुनक़िदा पाक फौज के मुफ्त मेडिकल कैंप में डॉक्टर समेत तिब्बी अमला शामिल था। पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरा बालाकोट में अवामी ज़रूरत के पेश नज़र इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। जान सलामत रहे न रहे, सरजमीन पाकिस्तान सदा सलामत रहे। शौहदाए वतन को सलाम। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद की पहली बरसी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद का ताल्लुक जिला लाहौर से था। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद ने 5 साल से ज़ायद अरसे तक दिफाए वतन का मुक़द्दस फरीज़ा सर अंजाम दिया। 29 साल कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी ने 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। जंगों और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दरपेश खतरात दुनिया भर के अरबपति अरबों डॉलर की लागत से लग्जरी बंकर्स बनवाने लगे। अमरीकी कंपनी सेफ का 1000 से ज्यादा आलमी पनाहगाहें तामीर करने का ऐलान। लग्जरी बंकर्स में पानी, खुराक, तिब्बी सहूलियात और बिजली का अलग निज़ाम और दीगर सहूलियात मौजूद। 185 मुरबा मीटर की पनाहगाह की कीमत तकरीबन $20 लाख। मेटा के पानी, मार्क जुकरबर्ग, अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस पहली ही लग्जरी बंकर।